6:30 نماز ہوتی ہے۔ کیا بتایا میں نے آپ کو؟ کئی دفعہ بندہ سو کے اٹھ لیتا ہے تو پھر نماز ہوتی ہے۔ تو اس لیے جذبات سلامت ہے نا، حوصلہ تقاضا بھی کوئی باقی نہیں رہ گیا، نماز بھی ہم نے پڑھ لی، کھانا بھی ہم نے کھا لیا۔ تو جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اگر وہ مقصد خوبصورتی سے اچھائی سے ہو رہا ہو تو پھر اس پہ دلچسپی لینی چاہیے کہ نہیں؟ بولتے ہی بہت اتنے تھکے ہوئے ہو جیسے، کیسے کوئی سٹارٹ ہوگا؟ تو ذرا جوش سے بولیں، سب مل کے بولیں، ذرا ہوش سے بولیں۔ ابھی بھی جی مزیدار نہیں ہوئی؟ نہیں، اس گوشت کے بعد تو بندہ بولتا ہے۔ بہرحال بہت ضروری، بہت ہی اہم بیان ہونے جا رہا ہے۔ اس میں جتنے آپ متوجہ ہو کے تشریف فرما ہوں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ معصومیت کے زمانے سے لے کے جن کو اب تک محبت کی نگاہ سے دیکھا، قریب دور سے دیکھا، اور بہت پہلے میں ان کا گواہ بن گیا، اس گواہی کے بعد اب تو لمبا سفر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے میرے حضرت کا اگر پورا پورا نہ کہیں تو ٹھیک ٹھیک عکس میرے بھائی میں رکھا ہے، اور اسی طرح انہی نقوش پہ چلتے ہوئے یہ ہم سب کو سنبھال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر ہم سب کے سروں پہ قائم رکھے، اور ان کی دعاؤں میں اللہ ہم سب کو پورا پورا حصہ نصیب فرمائے۔ اب ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ آپ کے جانے پہچانے بچے، آپ کے بھائی، یہ آپ کے سامنے ہر اعتبار سے، اور جو دل میں آئے وہ ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ ہم یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نافع ہی نافع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب حضرات سے درخواست ہے کہ ادب، عظمت اور شوق کے ساتھ روشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انتہائی قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، اہل قرآن، اہل تدریس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو انتہائی شکر گزار ہوں اپنے محبوب برادر مکرم حضرت قاری خالق داد صاحب زیدہ مرحوم کا. انہوں نے بڑی محبت، عظمت کے ساتھ دعوت بھی دی اور یہاں اس عظیم اور نازک مسند پہ لا کے بٹھا دیا. دعا ہے کہ حق تعالی اپنے فضل و رحمت سے ان کے اس حسن اعتماد پر مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیشہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس اجتماع کے حوالے سے جب سے یہ آپ حضرات کا اجتماع شروع ہوا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ سے شرف تخاطب حاصل کر رہا ہوں. اس سے پہلے حاضری جزوی ہوتی رہی، آپ کی صحبت میں حاضر ہوا اور آپ اپنے جد امجد اور شیخ و مرشد حضرت والد صاحب برکاتہم کی الوداعی نصائح اور دعاؤں میں شامل ہوتے رہے اور میں آپ کے ساتھ آپ ہی کے صف میں مستفید ہونے والوں میں شامل رہا. لیکن اس دفعہ یہ غالباً پہلا موقع ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں یہاں پر آؤں اور بیٹھوں اور کچھ بات کہوں. بڑوں کی ذمہ داریاں، بڑوں کی مصروفیات، بڑوں کی بہت سی مجبوریاں ہم جیسوں کو ذمہ دار بنانے کے لیے ہوتی ہیں. ہمارے برادر عزیز حضرت مولانا قاری عزیز الرحمن صاحب زیدہ مجدہم آج چونکہ یہاں کے اہم مہمانوں میں شامل تھے،
ان کو ان کے بڑوں نے اور ہمارے بڑوں نے، قائدین نے، لاہور میں ایک اہم اجلاس کے لیے، جو وفاق المدارس نہیں بلکہ تحفظ مدارس دینیہ کے حوالے سے ایک اہم ترین اجلاس، ملک کے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ ان کی ایک اہم مجلس اور بیٹھک تھی، اس سلسلے میں ان کی وہاں تشریف آوری تھی، تو مجھے بھی انہوں نے حکم فرمایا کہ میں جایا کرتا ہوں ہمیشہ وہاں پر۔ تو حضرت والی صاحب برکاتہم بھی علالت کی وجہ سے شاید ہفتے کے دن نہ تشریف لے جا سکے، تو اس لیے آپ کو ہر صورت جانا ہوگا۔ اور عام طور پر یہاں جتنے بھی حضرات آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، وہ سب ماشاءاللہ اپنے علم، عمل، تقوی اور اخلاص للہیت کے اعتبار سے اللہ نے ان کو رسوخ بھی اور کمال بھی عطا فرمایا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس اعتبار سے تہی دامن اور خالی دامن پاتا ہوں، اور اپنے اظہار ما فی الضمیر کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں اسباب کے درجے میں اس کا حامل بھی نہیں ہوں، اس اہل بھی نہیں ہوں۔ بہت اعلیٰ درجے کے مدرس ہوں یا بہت اعلیٰ درجے کے خطیب ہوں، یہ دونوں وصف باقی اوصاف کی کمی کے ساتھ یہ وصف بھی میرے اندر نہیں۔ اس لیے آپ نے جن سے استفادہ کیا ہے، کر چکے ہیں یا آئندہ کرنے جا رہے ہیں، مجھے کسی ترازو میں نہ رکھنا، ترازو سے باہر ہی رکھنا۔ میں سچی بات ہے کہ گزشتہ ہفتے اور کل بھی اپنی مصروفیت اور مشغولیت کے بعد آج صبح نماز سے پہلے سے لے کر اب تک مسلسل سفر میں ہوں، اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل و رحمت سے جامع دارالقرآن کا ششبائی امتحان کا نتیجہ اور اس کی مجلس، اس کے بعد الحمدللہ دورہ حدیث شریف والوں کو کچھ اسباق پڑھا کر ظہر کے بعد پھر یہ سفر شروع ہوا۔ تو میں نے تو کہا تھا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا آپ کے بیان میں اور دعا میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن بھائی جان فرما رہے تھے کہ بھائی خالد صاحب کہ آپ آئیں، بے تکلف جو آپ کے دل میں، آپ کی زبان پہ اللہ جاری کر دے، یہ انشاءاللہ بیٹھنے والے محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ زبان مبارک کرے۔ تو چند لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے آپ کو اہل قرآن میں شامل فرمایا ہے۔ اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، انتخاب ہو گیا ہے، انتخاب کے بعد جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ہم نے کس طرح سر انجام دینی ہے، یہ ساری بھاگ دوڑ، نشست و برخاست اس کے لیے ہے۔ دنیا میں الیکشن یا سلیکشن کے لیے لوگ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بعض دفعہ اربوں کی ڈیل ہوتی ہے۔ کونسلر سے لے کر سینٹ کے چیئرمین اور وزارت عظمیٰ تک اربوں روپے کی ڈیل ہوتی ہے، اور بڑے بڑے خطرناک معاہدوں پہ دستخط کرنے کے بعد، انڈرٹیکنگ کے بعد پھر یہ منصب ملتے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے ہماری بغیر کسی تگ و دو کے اگر ہمارا سلیکشن، ہمارا انتخاب فرما لیا ہے، تو گویا کہ ابتدائی جو بھاری بھرکم محنت تھی وہ تو ہو چکی، اب عملاً ہم میدان میں آ چکے ہیں اللہ کے انتخاب کے بعد۔ اور آج کی اس زبان میں بولا جاتا ہے پرفارمنس، وہ ہم نے کیسے دینی، پرفارم کیسے کرنا ہے، کارکردگی اور ذمہ داریاں کیسے ڈیلیور کرنی ہیں۔ اس معاملے میں
جہاں تک معاملات ہیں اصول اور کلیات کے، وہ ہمارے بڑوں کے ہیں۔ جہاں جزئیات اور فروعیات ہیں، اس میں اللہ نے آپ کو اجتہاد کا دروازہ آپ کے لیے کھولا ہوا ہے۔ تعلیم اور تربیت کے جہاں اصول اور کلیات ہیں، وہاں بڑوں کا سائبان ہمارے پہ ہے، بڑوں کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، اور اس کی روشنی میں جو جزئیات اور فروعی چیزیں جو ہیں، ضمنی چیزیں جسے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس اللہ نے بے شمار راستے، بے شمار دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ کلیات میں سے، اصولیات میں سے میں عرض کروں۔ آپ نے اپنے حضرت ساجد دامت برکاتہم کو دیکھا ہوگا، جو انہوں نے مدارج طے کیے ہیں، بام عروج کو چھونا شروع کیا، ویسے ویسے ان کی زبان سے اور ان کے طرز عمل سے اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق، محبت، وفا اور ان کی صحبت اور ان کی خدمت میں حاضر ہونا، ان سے دعائیں لینا، ان کی رہنمائی لینا، اور اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو ان کے حوالے کرنا۔ جو بتدریج انسان آگے جاتا ہے، ویسے ویسے اپنے معاملات کو ان سے منسوب کر کے، ان کے حوالے کر کے، ان کے نام کر دیتا ہے۔ ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، قابلیت نہیں، صلاحیت نہیں، اور خدمت کے دائرے میں ابھی داخل نہیں ہوئے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نام اور ہمارا کام ایسے چمکے جیسے بڑوں کا چمکا ہے۔ اور نام اور کام اللہ چمکاتے ہیں، اللہ ضرور چمکائیں گے، لیکن کبھی بھی کوئی بے نیاز بندے اپنے بڑوں سے بے نیاز ہوا، بڑوں سے جدا ہوا ہو، نسبت سے الگ ہوا ہو، پھر بغیر نام اور کام کے چمک گیا ہو، ایسے کبھی نہیں ہوا۔ سنت اللہ یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ہو، آپ کے علاقے میں، آپ کے ساتھیوں میں، کہ اس نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کیا اور اپنے کام اور نام کو کسی کے حوالے نہیں کیا، اور وہ بے مثال ترقی کرتا جا رہا ہو، کوئی آپ کے علم میں ہو تو ہمیں بتائیں۔ ہم نے اپنے ہوش میں اس زندگی میں جن کو آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیشہ تقوی کا دامن تھاما ہوا ہے، جہد مسلسل ہے، اور بڑوں کے ساتھ وابستگی رہی ہے۔ سفر ہو، حضر ہو، تعلیم ہو، تربیت ہو، حتیٰ کہ اپنے گھریلو معاملات، اداروں کے معاملات، مالیات کے معاملات، اولاد کے معاملات، ان سب معاملات میں جب تک اپنے آپ کو بڑوں کے حوالے انسان نہیں کرتا، اس وقت تک کامیابیاں اور ترقیاں اس سے انسان بہت دور رہتا ہے۔ ہمارے بھائی جان جو فرما رہے تھے، الحمدللہ سفر حرمین شریفین کا جو سفر ہمارا زندگی میں جو اس کا آغاز ہوا، غالباً سن 1999 میں، یہ 15 جولائی سے 5 اگست تک یہ 21-22 دن کا سفر ہمارا، یہ حرمین شریفین کا زندگی کا پہلا سفر تھا ہمارا الحمدللہ۔ 7 رکنی جماعت تھی، اس میں بھائی جان کا خالق داد صاحب زیدہ مجدہم، اور ہمارے مامو جان حضرت قاری اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے حضرت والد صاحب کے 2 اہم دوست، تیسرے تو شہید ہو گئے قاری اکرم صاحب سن 97 میں، حافظ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ جمیل صاحب زیدہ مجدہم، اور ایک بھائی جان کے ساتھی قاری عبدالغفار صاحب قادری مسجد والے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تقریباً 7 لوگ ہم سفر حرمین شریفین میں اکٹھے الحمدللہ حاضر ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کا، اکٹھے رہنے کا۔
کسی کی حقیقت کھلتی ہے معاملہ کیا ہو یا سفر کیا ہو. کسی آدمی کو بھی پرکھنا ہو جانچنا ہو تو دو چیزیں ہیں، سفر اکٹھے کرو اور اجتماعی معاملات میں اکٹھے چل رہے ہوں، یا کوئی معاملہ کسی سے چل رہا ہو، معاملے کے اختتام پر یا سفر کے اختتام پر فیصلہ ہوتا ہے اس بندے کی یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے. اخلاق، معاملات، صفائی اور برداشت اور تحمل کے اعتبار سے اور بڑوں کی اطاعت کے اعتبار سے کس مقام پہ یہ فائز ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و رحمت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا مبارک سفر بہت ہی خوش اسلوبی سے اور برکتوں کے ساتھ ماشاءاللہ اس کو پائے تکبیر تک پہنچایا. اور اس سفر میں اور بھی حضرات نے، خاص طور پر حضرت خالد داد صاحب زیدہ مجدہم نے اس سفر کی قبولیت کے حوالے سے ایک اہم خواب بھی دیکھا تھا. اور ہمارے حضرت والد صاحب اور مامو جان رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خواب بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے اس سفر کی قبولیت کی اہم ترین نشانیوں میں سے یہ مبشرات ہیں. اور اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے ٹھیک اس کے 1.5 سال کے بعد میرا بھی زندگی کا حج بیت اللہ کا پہلا سفر تھا، اور بھائی خالد داد صاحب کا بھی حج بیت اللہ کا وہ پہلا سفر تھا. تو یہ پہلے 2 سفر حرمین شریفین کا عمرے کا اور حج بیت اللہ کا سفر، یہ الحمدللہ ہمیں اس سفر میں، دوسرے سفر میں حضرت سید محمد شاہ صاحب زیدہ مجدہم بھی حج بیت اللہ کے سفر میں ہم ان کے ہمراہ تھے. اس میں بھی ہماری نانی جان حضرت قید رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ، ہم ان کی خدمت میں تھے. ہمارے حضرت والد صاحب حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری ایک جماعت ماشاءاللہ دوبارہ اس سفر میں اکٹھی ہوئی ماشاءاللہ. تو یہ سفر حرمین شریفین میں ہماری محبت اور آپس کی الفت، بے تکلفی، ایک دوسرے کو سمجھنا سمجھانا، سیکھنا سکھانا، یہ اس کی ابتدا ہے. اس کے بعد الحمدللہ پھر اللہ کے فضل و رحمت سے، بڑوں کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی تربیت کی برکت سے پھر بے شمار سفر ہوئے. مجھے یاد نہیں پڑتا کتنے سفر ہوئے. حضرت نے بیرون میں جہاں بھی سفر کیا ان سے بہت سے سفروں میں ہم بھی، بھائی خالد داد صاحب بھی، چاہے وہ تھائی لینڈ کا سفر ہو، ملائیشیا کا سفر ہو، پھر ادھر افریقہ کی طرف کینیا کا سفر ہو، تو یہ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ اکٹھے ہمارے سفر ہوئے. اور ان کی جہاں اور خوبیاں، وہاں جو ہی ان کے علم میں آتا کہ حضرت کا حرمین شریفین کا سفر ہو رہا ہے، وہاں فوراً کوشش کرتے کہ میں بھی اپنے شیخ، اپنے استاد کی خدمت میں اور ان کی صحبت میں حاضر ہو جاؤں. جب اس مقام تک پہنچنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھ رہے اور ضرورت مند سمجھ رہے ہیں، تو میں اور آپ زندگی کے کس موڑ پہ جا کے اپنے آپ کو اپنے سے بڑوں کو جدا کر کے، کہ ہم بڑوں سے جدا رہ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا ایک نامکمل اور ادھورا سفر ہوگا اور بغیر ثمر کے یہ سفر ہوگا. اس لیے میں آج کی اس مجلس میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اور جس کام میں بھی آپ شامل ہیں، دین کے جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں، کیونکہ آپ کی آبیاری ہوئی ہے، درسگاہوں میں آپ پروان چڑھے ہیں، قرآن پاک، علوم نبوت، اور اس جامعہ کی در و دیوار میں آپ رہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کی عظیم خدمت جن خطوط پر ہمیں استوار کرنے کی ضرورت ہے، تو آج جاری وقت اور آنے والا وقت کوئی عام نہیں ہے، آسان نہیں ہے. جیسے جیسے معاشی چیلنجز، گھریلو اخلاقی معاشرتی چیلنجز بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے درسگاہوں کے معاملات بڑھ رہے ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں.
آگے آسانی کا دروازہ نہیں کھولنا۔ دنیا اپنے کاموں کو آسان بنانے کے لیے کمپیوٹرز کا، سافٹ ویئرز کا اور مادی ترقی کا سہارا لے کر اپنے کاموں کو انتہائی آسان کرتی جا رہی ہے۔ یہاں میں آپ سے درخواست کروں گا، اس معاملے میں بڑوں کی مشاورت کے ساتھ جائز حدود میں جتنا آپ ان چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں اس پہ دریغ نہ کریں، لیکن خاص طور پر یہ قرآن پاک اور اہل قرآن اور تحفیظ کی لائن یہ اس خطوط پہ چلتی رہے گی جس خطوط پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈھالا اور صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو ڈھالا اور ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو اس خطوط پہ چلایا۔ اس کا تعلق قیامت کی صبح تک مادی ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر حضرات تحفیظ کی عظیم الشان درسگاہوں سے ان کا تعلق ہے، ہمارے سلسلے میں الحمدللہ ہے یہ۔ اس کا تعلق سینے کے ساتھ ہے، قرآن پاک کا تعلق سینے کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سب سے پہلے سب سے مبارک جگہ ہے جہاں یہ قرآن پاک ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ جہاں تک امت کا معاملہ ہے اس کے لیے قرآن پاک کی آیت ایک اور بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ بل ہوا آیات، پڑھ لیں میرے ساتھ ایک دفعہ، اجر ملے گا اس پہ۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ جو اہل علم بیٹھے ہیں ان کے سینوں میں یہ واضح آیات سینوں میں ہیں، اس کا مرکز سینہ ہے یہ، اور سینے کے اندر دل ہے۔ یہ محنت دل کے اوپر جتنی ہوگی اور دل کو فتح کرنے کے لیے اور قلوب کو مسخر کرنے کے لیے، اس کو مجلہ، مصفہ اور مزکہ بنانے کے لیے جتنی محنت ہو رہی ہے، یہ قرآن کریم کے کام کرنے والوں کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگی۔ ایک تو اہل قرآن، میں سب سے پہلے میں خود اس کا مخاطب ہوں۔ استاد پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے، اس کی نظر انتہائی پاک ہو، آلودہ نہ ہو، گندی نہ ہو۔ چاہے وہ سامنے بیٹھے اشخاص ہیں بچوں کے حوالے سے، یا راہ چلتے مسافر نامحرم چھوٹے بچے ہوں یا غیر محرم مستورات ہوں، اس حوالے سے نظر پاک ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس دور میں یہ جن کے پاس بڑے موبائل ہیں، اس میں جو چیزیں غیر اختیاری آتی ہیں اس سے تو بچنے کی ضرورت ہے، اختیاری کی بات میں یہاں کر ہی نہیں رہا۔ اور خاص طور پر میرا اور آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے جب ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں، بہت بڑا امتحان ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا امتحان یہ سمجھ لیں، امتحان کی بنیاد ہی یہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی تو یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ ایک عام مسلمان مرد وہ اگر اسلام کا اقرار کر رہا ہے، اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، بیکار اور فضول کام کو ترک کر دے۔ وہ ایک عام آدمی کے اسلام کا حسن یہ تھا۔ تو انسانوں میں جس کا مقام سب سے اونچا ہے، انبیاء و صحابہ کے بعد
سب سے اونچا مقام اہل قرآن کا ہے۔ اخیارکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ جب سب سے اونچے مقام، سب سے بلند و بالا مقام والوں کا اسلام کس پیمانے کا ہونا چاہیے؟ ترکہ ما لا یعنی کا خطاب ایک عام مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی سے لا یعنی، بیکار اور فضول کام کو نکال دو۔ عام مسلمان کو جو خطاب ہے، اور مسلمانوں میں سب سے اونچا مقام صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد کس کا ہے؟ اہل قرآن کا۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں میں یہ بات، اہل قرآن کا اسلام اور ایمان کتنا حسین ہونا چاہیے؟ جو زندگی سے فضولیات، لا یعنی اور بیکار کام نکلتے جائیں گے، خوبیاں داخل ہوتی چلی جائیں گی، ایمان کا، اسلام کا حسن اس میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ جو آپ ترکہ ما لا یعنی کی طرف چلیں گے، ویسے ویسے خوبیاں آپ کے ایمان کے اندر، آپ کی زندگی میں داخل ہوں گی۔ اس لیے کہ عام آدمی کے ایمان کا تعلق خالق کے ساتھ ہے، اور میرے اور آپ کا ایمان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کی افضل ترین مخلوق کا ساتھ ہے۔ اہل قرآن کا جو تعلق ہے وہ خالق کے ساتھ ہے، لیکن جب ایک درسگاہ اس کے حوالے ہوتی ہے تو اس کا تعلق روئے زمین کی، اس کائنات کی افضل ترین مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو پوری ایمانداری سے بتائیں اپنے گریبان میں جھانک کر میں اور آپ کہ معصوم بچے جن کا سینہ قرآن پاک سے منور ہونے جا رہا ہے، تو میں اور آپ اس قابل اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ ان کی صحبت میں، ان کے مجلس میں، یا ان کی شرف تربیت کا شرف حاصل کریں؟ ان کے اوپر معصومیت بھی ہے، اور قرآن پاک سایہ فگن ہے ان کے اوپر، ان کے سینے میں قرآن پاک آ رہا ہے۔ اس سیکھنے کے زمانے میں، پڑھانے کے زمانے میں ہمارا ان کے ساتھ لب و لہجہ، رویہ، تعلیم اور تربیت کس لیول کی ہونی چاہیے؟ اس لیے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیک، اس حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے جب ایک عام آدمی کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس کے اندر خوبیوں کا تقاضا یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، اپنی زندگی سے فضولیات اور بیکار کاموں کو نکالا جائے، تو اہل قرآن، معلم قرآن، خیر الناس فی الارض، لوگوں میں سب سے بہترین، خیرکم من تعلم القرآن، لوگوں میں خیر الناس فی الارض، اس کائنات میں، اس روئے زمین پہ جو سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ اہل قرآن ہیں، قرآن پاک کے معلمین اور متعلمین ہیں۔ تو ان کی زندگی میں ترکہ ما لا یعنی کا خطاب کس درجے کا ہونا چاہیے؟ اور ہر انسان کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے، اتنی عقل دی ہے، اتنی فہم و فراست دی ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ مفید ہے، یہ غیر مفید ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو ہمیشہ ہر موڑ پر ایسا سبق سیکھا ہے بڑوں سے جس نے ہمیں نفع دیا، فائدہ دیا۔ بڑوں سے سیکھا ہوا سبق ہمیشہ فائدہ اور نفع دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے لوگ بیٹھے ہیں، بے تکلف بیٹھے ہیں۔ گزشتہ جمعے جو جامع دارالقرآن کی الحمدللہ عظیم الشان سالانہ تقریب ہوئی، اللہ پاک اس کے اثرات خیر کو پورے عالم میں برکات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کو جاری و ساری فرما دے۔ ہر خیر کے اور اونچے کام کے بعد کچھ امتحانات بھی تو ہوتے ہیں نا، جس کے لیے استغفار کی تلقین کی گئی ہے۔ جس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آگے تسبیح و تحمید اور استغفار ہے۔ ہر بڑے کام کے بعد
آخر میں تسبیح و تحمید و استغفار کا۔ تو الحمدللہ گزشتہ پورا ہفتے ہمیں ہمارے گھرانے کو، ہمارے ادارے کو، آپ سب کو بہت کچھ سوچنے کا، سمجھنے کا، اللہ کی طرف رجوع کا اور استغفار کا موقع ملا ہوگا۔ ایک طوفان چلا ہے، کیا ہو گیا یہ؟ اب یہ دیکھیں 3 طبقے تھے۔ ایک طبقہ تھا ہمارے قائد وفاق حضرت مولانا جلندری صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں صحت میں برکت دے۔ قائد وفاق بے مثال خوبیوں کے حامل، اور ایک طرف مبلغ اسلام، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، امت کے سرتاج۔ اور ایک طرف آپ کی بڑوں کی مادر علمی ہمارے حضرت اور ان کا اسٹیج، یہ 3 طبقے تھے۔ آپ دیکھیں پورے ہفتے میں ان 3 طبقوں سے کوئی ایک جملہ، ایک لفظ، ایک کلمہ، کوئی تحریر نکلی ہے؟ پوری دنیا میں ایک شور و غوغا برپا ہو گیا، ایک ہلچل مچ گئی، ہو کیا گیا ہے؟ کل جامعہ اسلامیہ امدادیہ کی سالانہ تقریب پہ ہمارے استاد مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب جی دمعیتہ ہوں، میں ان کے بالکل خدمت میں، پڑوس میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان سے چونکہ محبت کے ساتھ بے تکلفی بھی کچھ ہے، خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، تو حضرت مفتی عالمگیر صاحب زیدہ مجدہم نے جب یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں نماز 4 بجے ہوتی ہے اور آج بھی انشاءاللہ 4 بجے ہوگی اور الحمدللہ انشاءاللہ وقت کی پابندی ہوگی، تو یہ جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا مفتی عالمگیر صاحب نے، تو چونکہ استاد جی صاحب بالکل بہت بے تکلفی تھی، میں نے استاد جی سے کہا مولوی وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ استاد جی اتنے محظوظ ہوئے، خوش ہوئے، ایک بے تکلف استاد جی کہہ رہا ہنسی، اس ہنسی سے قریب میں حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے و جانشین حضرت مولانا زبیر اشرف صاحب زیدہ مجدہم نائب صدر دارالعلوم کراچی، وہ بھی تشریف فرما تھے، بے تکلف فرمانے لگے کہ بھائی پورا ہفتہ آپ نے سوشل میڈیا کو یرغمال بنائے رکھا، پورا ہفتہ سوشل میڈیا پہ قبضہ جمائے رکھا، بھائی وہ ماجرا کیا تھا؟ وہ اس طرح انہوں نے کچھ پوچھا ہم سے، تو میں نے جب درخواست کی حضرت سے مولانا زاہد صاحب سے، میں کہ مولوی وقت کی پابندی نہیں کرتے، وہ اشارہ تھا اس طرف ہی، تو بہت بے تکلف۔ یہ تو کل کی بات تھی، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 5 دسمبر سے لے کر آج کیا دسمبر ہو گیا بھائی؟ اس دوران ہمارے حضرت والی صاحب دامت برکاتہم نے جو ہمیں طرز عمل دیا، جو لائن دی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کتنا زبردست اس سال کا یہ ٹرینڈ چلا ہے، ہر ایک کے قلم، ہر ایک کے ہاتھ پہ جو کچھ ہے، زبان پہ جو کچھ آیا، ہاتھ پہ جو کچھ ہے، وہ لکھا اس نے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا استغفار، اللہ کی طرف رجوع، توبہ، صدقات اور اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنے کام میں لگ جاؤ۔ حضرت نے کوئی لائن نہیں دی۔ ہر روز ہمارے بھتیجے، چھوٹے نوجوان، کبھی بھائی عزیز الرحمان صاحب کو، کبھی مجھے، کبھی کسی کو، بہت پریشر بڑھ گیا ہے، کوئی ایک جملہ بول دو وضاحت کا، کوئی ایک تحریر ہماری طرف سے آ جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ ہمارے حضرت نے بالکل سختی سے منع فرما دیا، فرمایا کہ سوشل میڈیا کا یہ طوفان بدتمیزی جو ہوتا ہے، اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ 3 سے 4 دن ہوتی ہے، اس پہ حصہ دار نہیں منع کرتا، بالکل نہیں بولنے دیا حضرت۔ اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے کوئی لکھا ہوا یا بولا ہوا آپ نے سنا ہو، دیکھا ہو؟ اور قائد وفاق حضرت جلندری صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے اندرون خانہ پس پردہ اکابر کی محبت، عظمت، بے تکلفی۔ اگر مزید اس طوفان کو
ہم نے جاری رکھنا ہوتا تو ایک ایک کر کے حضرت کے وہ پیغام، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا ایک پیغام، دوسرا پیغام، تیسرا پیغام، چوتھا پیغام وہ سوشل میڈیا کے حوالے کر دیتے۔ پھر حضرت جلندری صاحب دامت برکاتہم کے پیغام، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے نام، وہ سوشل میڈیا کے حوالے کر دیتے۔ ایک ایک پیغام ایسا تھا وہ 3 4 دن اس کام کو اور بڑھا دیتا آگے۔ آخر میں دارالقرآن کے پیج سے ایک تحریر آ جاتی، وہ بھی اس کام کو آگے بڑھا دیتے۔ اگر دارالقرآن سے کوئی وضاحت نہیں آئی، خاموشی ہوئی ہے بالکل، تو آپ بتائیے کوئی حرج ہوا اس میں؟ آج بتائیں کوئی ایک بندہ اس کو بول رہا ہو، لکھ رہا ہو، کم سے کم یہ جو طبقہ بیٹھا ہے، یہ جو بیٹھے ہیں ہم یہ ارادہ کر لیں کہ اپنے بڑوں کے معاملے میں ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے، بڑوں کی محبت ہے، اس کا قصہ اپنے طلباء، اپنے خطبات اور اپنے مریدین ان کے سامنے سینہ بسینہ تو رکھ دیں۔ لیکن اگر کہیں کسی جگہ پر کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو پھر اپنے بڑوں کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ میں اور آپ وہ حضرات علم، عمل، تقوی، اپنے کمالات، نیکی اور اپنی فہم و فراست کے اعتبار سے آسمان علم و فضل ہیں، اور ہم لوگ اپنے کلموں سے، اپنی زبان سے کیا سبق دے رہے ہیں نوجوان نسل کو۔ یہ تازہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا۔ یہ میں نے کہا نا من حسن اسلامی مرئی ترکہ ما لا یعنی، کہ اہل قرآن اور دیندار جو لوگ ہیں ان کو چاہیے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے تھا سوشل میڈیا پہ نہیں، سب سے پہلے توبہ، استغفار، اور اس کے بعد اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین سے کہتے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اللہ کرے آپس میں محبتیں بڑھنے کا سبب بن جائیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل حضرت مولانا زبیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پورا ہفتہ یرغمال بنائے رکھا ہے سوشل میڈیا کو۔ تو میں اس تناظر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ آ جائیں برکت بڑھ جائے گی۔ یہ بات بھی چونکہ ذمہ داروں کا مجمع ہے اور آپ حضرات کے ذریعے سے ہزاروں نے اور بالواسطہ لاکھوں میں یہ پیغام جانا ہے، تو میں اپنے آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی بڑوں کا یہ اسوہ، پہلے دن سے جب یہ کام شروع ہوا ہے اور ہمارے علم میں آنا شروع ہوا تو حضرت نے انگلی بھی یہاں رکھی، فرمایا رجوع اللہ، استغفار، توبہ کر کے طلباء کو بھی اور خود کو بھی اپنے کام میں لگا دو۔ بس ہر چیز کا جواب اور ہر چیز کا علاج کام میں لگنا ہے۔ ہر چیز کا جواب اور ہر چیز کا علاج کیا ہے؟ کام میں لگنا ہے۔ توبہ، استغفار، رجوع اللہ کے ساتھ کام میں لگنا ہے۔ بہت سے مشورے آئے، یہ کر لیں آپ، یہ کر لیں آپ، یہ کر لیں، معاملہ کیا ہے؟ جن کا معاملہ ہے وہ آپس میں باہم شیر و شکر ہیں، جن کا معاملہ ہے وہ آپس میں باہم شیر و شکر ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے چند مہینوں کے اندر اسی سال کے اندر آپ کو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم حضرت جلندری صاحب کے ساتھ کسی مشترکہ اسٹیج پر یا انشاءاللہ خیر المدارس کے اسٹیج پر نظر آئیں گے۔ یہی ہے نا، اس کا جو کچھ طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا سوشل میڈیا پہ، کیا خیال ہے؟ ان کو توڑنا چاہتے ہیں، درمیان کو لڑانا چاہتے ہیں؟ چاہتے کیا تھے؟ فیصلہ کیا کرنا چاہتی ہے ہماری نوجوان نسل؟ چاہتی کیا تھی آخر؟ کس کٹہرے میں لانا چاہتے تھے؟ میں اس لیے درخواست کر رہا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں، ہمارے حضرت ابا جان دامت برکاتہم سے ہم نے کئی دفعہ، مجھے بھی اور بھائی عزیز الرحمان صاحب کو بھی، بھائی یہ غیر ضروری بات کیوں کیا ہم نے؟ یہ غیر ضروری بات ہے، یہ لفظ ہم نے بارہا، یہ غیر ضروری بات ہے، غیر ضروری بات، غیر ضروری بات پہ ابا جان ہمیشہ پکڑ فرماتے، اور اپنے بڑوں سے
اپنے حضرت والد صاحب سے حضرت نے بھی سیکھا، میں نے بھی سیکھا، لمبی خاموشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی آتا ہے کہ آپ لمبی خاموشی والے تھے۔ دائم الفکرہ تو ہیں، فکر کی انتہا ہے۔ فکر کا معنی یہ نہیں کہ جو کچھ بھی ہر وقت بولتے ہی رہو بولتے ہی رہو۔ آج فکر کا پیمانہ یہ بھی تو ہے نا، یہ صاحب بہت فکر والے ہیں اس لیے کہ دعوت بہت دیتے ہیں اور ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ تھے لیکن لمبی خاموشی والے تھے، لمبی خاموشی۔ آپ کی مجلس میں بعض دفعہ لمبی خاموشی بھی ہو جاتی تھی، تو ہمیں اس کی عادت ڈالنی ہے۔ زبان سے جملہ غیر ضروری نہ نکلے، لکھنے میں، بولنے میں، پیغام پہنچانے میں کوئی غیر ضروری جملہ، زائد جملہ نہیں ہے۔ تو یہ اہل قرآن آپ چونکہ آپ کے پاس درسگاہیں ہیں، آپ کے شاگرد آپ سے یہی سیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کے مواقع پر ایک استاد کا امتحان ہوتا ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں میرے استاد کا طرز عمل کیا تھا۔ جیسے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ان کی نماز دیکھی، روزے کے معمولات دیکھیں، نوافل کے معمولات دیکھیں، قرآن پاک کتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، کرتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کے دور کی، انبیاء کے دور کی بات نہیں کر رہے، موجودہ دور میں وہ لوگ حیات ہیں ہمارے سامنے، جن کی جیتی جاگتی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم یہ کہہ کے بات کو ٹرکا دیں، ٹال دیں کہ بھائی چھوڑو یار، وہ پرانے دور کی بات ہے، وہ صحابہ کے دور کی بات ہے۔ جب عمل نہ ہم نے کرنا ہو، ہمارے حضرت والد صاحب دعا برکاتہ ہوئے قبلہ فرماتے ہیں کہ من حرامی دے ہوجتا ٹھہر، پنجابی کا جملہ ہے۔ جب آدمی کا من کسی کام کو نہ کرنے کو کر رہا ہو تو اس کے پاس ہیلے بہانے بہت ہوتے کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ حجتا ٹھہر، یہ کام نہ کرنے کے دلائل بہت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کام کرنے کا شوق جذبے کے ساتھ دلائل بھی عطا فرما دے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات میں اور آخر میں، چونکہ مجھے اب اشارہ مل رہا ہے کہ اب بات کو سمیٹے، بات کو مکمل کر رہے ہیں، آپ حضرات کو دیکھ کے سچی بات ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ کو بھول گیا ہوں اور الحمدللہ طبیعت حشاش بشاش ہو گئی، الحمدللہ اللہ جانتا ہے اس بات۔ ایک بات یہ بھی کہ میں نے جب بھی اپنی طالب علمی کے حوالے سے، طلباء کی ترتیبوں کے حوالے سے، اساتذہ کی ترتیبیں بنانی ہیں، مدرسے کی ترتیب بنانی ہے، حضرت نے تقریباً 98-99% یہ فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے شروع کرو، تجربہ کرو، اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے تو آگے بڑھا دینا۔ خدا نہ خواستہ اس کے اثرات سامنے اس طرح کے آئیں تو مشورے کے بعد دوبارہ بیک ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے ہیں، بڑوں نے کام کر لیا، بڑوں کا کام ہی، میں نے بات کی تھی نا کہ اصول میں ہم ان کے پابند ہیں، لیکن ترتیب میں اور تفصیل میں ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے بڑوں کی سرپرستی میں، بڑوں سے پوچھ کر ہمارے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے تعلیم و تربیت کے میدان میں۔ کلیات اور اصولیات میں ہم بڑوں کے پابند ہیں، لیکن جب ترتیب درسگاہ کی ترتیب ہے، آپ کے سبق، مطالعہ، 5 سبق، جائزہ، مشقیں، بیان، نماز، اعمال، دعائیں، سنتیں، جو کچھ آپ اپنے شاگردوں کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں اور ہر استاد کو یہ ڈالنی چاہیے۔ ہمارے ذمے قرآن پاک کے نقوش ان کے سینے میں نہیں اتارنے، صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے، پورا قرآن پاک اپنی تاثیر کے ساتھ بڑوں کے مزاج اور منہج کے مطابق سنت کی روشنی میں ہم نے انشاءاللہ اپنے شاگردوں کی اس طرح آبیاری اور تربیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے، صرف نقوش الفاظ ہم اتار دیں ان کے سینے میں نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارے ذمہ صرف ایک کام لگا تھا کہ درسگاہ میں بٹھا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں درسگاہ میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے اس کا مطالعہ ٹھیک کرا دو، اس کے حرف ٹھیک کرا دو، اس کے منزل یاد کرا دو، اور سال کے 2 3 4 سال کے بعد پگڑی پہنا کے مدرسے سے باہر نکال دو، فارغ کرتے۔ صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا خیر الامت جو ہے
امت کا بہترین فرد آپ کو بنایا گیا اور آپ نے آگے اپنی فیکٹری میں امت کے بہترین لوگ تیار کر کے نکالنے ہیں۔ وہ کیسے نکالنے؟ پہلے سانچہ، اور جسے سانچہ کہتے ہیں، ڈائی کہتے ہیں، ڈائی جیسی ہوگی اس سے لوگ ڈھل ڈھل کے نکلیں گے۔ انبیاء کا جو وجود ہے یہ شریعت کا سانچہ ہوتا ہے، انبیاء کا وجود، اور اس سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں، گویا کہ انبیاء کے افعال، اعمال، حتیٰ کہ خواب اس ڈائی سے نکلتے ہیں، اس سانچے سے نکلتے ہیں، اور وہ شریعت کہلاتے ہیں، سنت کہلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں اور آپ بلا شبہ کہتے ہیں ورثۃ الانبیاء ہیں۔ تو ہمارے جسم و جان سے، ہماری درسگاہ سے جو خیر الامت نکلے گی، طلباء نکل رہے ہیں، وہ ہم اپنی حد تک سب سے پہلے دعا، کوشش، پھر محنت کے بعد وہ محنت کر کے اللہ کے حوالے کر کے استغفار کر کے پھر ان کو ہم میدان میں اتاریں، ہر روز کی بنیاد پر اپنا بھی محاسبہ، درسگاہ کا محاسبہ بھی، تعلیم و تربیت کے میدان کے نتنے اصول۔ مثال دینے لگا ہوں، ایک مثال ذہن میں آ گئی۔ ہمارے جد امجد حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ، اللہ تعالیٰ اس کا وافر حصہ برکات کا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ان کی پوری درسگاہ میں غالباً تعلیمی رپورٹ نام کی کوئی چیز تھی نہیں۔ طالب علم کی سبق میں اتنی غلطیاں، اسپاروں میں اتنی غلطیاں، اتنی لائنیں، آج سبق یہاں سے یہاں تک تھا، یہ تفصیلات ان کی درسگاہ کی نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے کمالات کے ذریعے سے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی درسگاہ میں جو برکتیں عطا فرمائیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلیمی رپورٹ جو مرتب ہوئی اور پاکستان کے اکثر مدارس میں مختلف عنوانات اور شکلوں سے وہ رائج ہوئی، کیا خیال ہے ہم اس کو فراموش کر دیں کہ جی ہمارے بڑوں کی درسگاہ میں یہ نہیں تھی لہٰذا یہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، جو چیز اصول اور کلیات میں ہے وہ ہے تقویٰ، نظر پاک ہو، زبان پاک ہو۔ ہمارا شاگرد ہمارے زندگی میں کوئی عیب چننا چاہے تو ہماری زبان کی گالی کوئی طالب علم ثابت نہ کر سکے کہ ہم نے غصے کی حالت میں یا مذاق کی حالت میں، غصے کی حالت میں یا مذاق کی حالت، مذاق کرتے ہوئے بھی کامیڈین بن کر اس کو ہم نے ویسے کوئی گالی دے دی ہو، یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی برا طعنہ دے دیا ہو، اس کو کوئی کسی غلط کام پہ عار دلا دی ہو، تو ہماری زندگی گالیوں سے پاک ہونی چاہیے، لعنت سے پاک ہونی چاہیے۔ بات بات پہ اور لعنتی ہے، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لعن المؤمن کا قتل، مومن کو لعنت کرنا ایسے جیسے اس کو قتل کرنا ہے، لعن المؤمن کا قتل۔ اور ہم بات بات پہ اپنے شاگردوں کو، ساتھیوں کو لعن طعن کر رہے ہوتے۔ تو ہماری زبان سے ایک طالب علم گالی زندگی میں کبھی ثابت نہ کر سکے گے۔ میری استاد صاحب نے آج تک زندگی میں ہماری درسگاہ میں کسی طالب علم کو غصے میں یا مذاق میں کبھی گالی نہیں دی، گالی نہ دی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جتنے مسنون اعمال صبح سے شام تک کے ہیں، میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، تمام معلمین قرآن، تمام اہل قرآن کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتیں تلاش کریں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ مسنون دعائیں ہیں، اپنی زندگی میں بھی لے کے آئیں۔ آج ہم شامت اعمال کہہ لیجئے، اپنی زندگی میں دعائیں یاد کرنے کے لیے نہیں، مدرسے کا محتمم صاحب ہیں یا ناظم صاحب ہیں، وہ بچوں کو دعائیں اور احادیث شاید اس لیے رٹواتے ہیں کہ مجمع آئے گا مدرسے کی اور ہماری درسگاہ کی واہ واہ ہوگی، ہم عوام کو بتائیں گے کہ ہم احادیث اور دعائیں اس طرح یاد کروا رہے ہیں۔
مدرسے کی تعلیم و تربیت کو بتانے کے لیے شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر صرف تقریب کی حد تک بچوں کو تیاری کروائی جا رہی ہے اور بچے وہاں آ کے احادیث اور دعاؤں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کے بعد پورا سال سناٹا خاموشی ہے، تو یہ ہماری تعلیم و تربیت پہ سوال ہے بہت بڑا۔ ہمارا ہر طالب علم اپنے محلے میں اسٹیج پہ ہوتا ہے، ہر گھر اسٹیج ہے، جہاں سے طالب علم گزر رہا ہے وہ اسٹیج ہے۔ یہ اسٹیج نہیں ہے کہ جو مدرسے کی تقریب پہ 2-4 بچے تیار کیے، ان کو احادیث اور آیات اور دعائیں سنا کے پورے مجمع سے واہ واہ کروا لی۔ ہر استاد، ہر ناظم، ہر محتمم کو اپنی درسگاہ میں مسلسل استقامت کے ساتھ دعاؤں کا، مناجات کا، نوافل کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی مسنون اعمال ہیں کسی بھی اعتبار سے، مثلا چاند گرہن ہوا ہے، سورج گرہن ہوا ہے، اس پہ شریعت کی تعلیمات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر عشرہ ذی الحج شروع ہو رہا ہے، عشرہ ذی الحج پہ احکامات شریعت کیا کہتی ہے، ہر استاد کو معلوم ہونا چاہیے اور وہ اپنے شاگردوں کو منتقل کرے۔ 10 محرم آ گیا، محرم آ گیا، صحابہ کے حوالے سے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے، کیا اعتقادات ہونے چاہیے۔ مشاجرات صحابہ پہ بجائے لمبی چوڑی بحث کرنے کے یہ کہو کہ سارے کے سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، تمام اہل بیت کرام، تمام صحابہ کرام آپس میں کوئی ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جس کا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں، مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ طلباء کی تربیت کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ قرآن پاک کے نقوش پڑھانا، سکھانا، دستگاہ سے فارغ کرنا، اس کو مکمل کر کے میدان میں اتارنا، جہاں یہ ذمہ داری ہے، ویسے خیر الامت، امت کے بہترین لوگ تیار کرنا، یہ میرا اور آپ کا ہدف ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے میدان میں اتاریں کہ کل کو ہر طالب علم جس سٹیج پہ جائے، آج پوری دستگاہ کی 40-50 میں سے 2-4 تیار کیے اور سٹیج پہ واہ واہ کروائی اور بس، ایسے نہیں۔ تمام بچوں کو دعاؤں کا پیکر ہونا چاہیے، ان کی عمل میں ہو، صبح شام کی دعائیں ہیں، سٹیج پہ نہیں، درسگاہ میں ہر روز ہو۔ اشراق، چاشت، 40 حدیثیں مثال کے طور پر، صبح شام کی دعائیں، یہ ساری زندگی ہر استاد پہلے اپنے عمل میں لائے، پھر اپنے درسگاہوں میں، اپنے شاگردوں میں، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا اساتذہ بیٹھے ہیں، ان کو یہ سکھائیں سب چیزیں۔ یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس معاملے میں مجھ سے جو کوتاہی ہوئی، ہم اس پہ میں اللہ سے استغفار کروں۔ آپ کی جتنی زندگی، کچھ ابھی شروع ہوئے ہیں، کچھ درمیان میں ہیں، کچھ آخر میں ہیں، 3 درجے ہو گئے نا، کچھ شروع میں ہیں، کچھ درمیان میں ہیں، کچھ آخر میں ہیں۔ ہم جیسے جو بظاہر سفید بالوں والے ہیں، جو 30 سال کے قریب ہو گئے ہیں، وہ باتیں بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں عمل کی توفیق بھی ہو جائے، کام کے بھی بن جائیں۔ جو آدمی بوڑھا اور پرانا ہوتا ہے باتیں بہت اچھی کر لیتا ہے۔ سب سے بڑا میں اپنے جیسے جو ساتھی ہیں ان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، باتیں نہیں، اب درسگاہ میں بھی ہم کچھ کام کریں۔ میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ جو وقت ہمیں ملے ذمہ داریوں سے ہٹ کر سیدھا درسگاہ میں ہم جائیں۔ ہم جو چھوٹوں کو سکھانا چاہتے ہیں، پہلے خود عمل کے پیکر بنیں اور اپنے ساتھ والوں کو سکھائیں کہ اس عمر میں جا کے بھی سارے کام ہو سکتے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے حضرت کی تدریس تقریباً 1970 میں شروع ہو رہی ہے، اور آج تقریباً 57 سال ہونے والے ہیں، 57 سال ہونے والے ہیں۔ اب بھی تہجد میں، فجر کے بعد، جب موقع ملتا ہے، جتنے حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، سنت، دعائیں اور موقع کی مناسبت سے قرآن پاک کی کوئی آیت منتخب کر کے اس حوالے سے جو سبق ہوتا ہے وہ طلباء کو، مدرسین کو دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں شاید روئے زمین پہ اتنا بڑا آدمی، اتنا مصروف آدمی، اتنا ذمہ دار آدمی، اس کے پاس ٹیلی فون نام کی چیز نہیں ہے، ٹیلی فون نام کی چیز، اور ان کو میرا نمبر یاد نہیں ہے۔
بھائی حبیب صاحب کا نمبر یاد نہیں ہے، صرف زندگی میں ایک نمبر یاد ہوا تھا 616211۔ میں نے ابا جان سے درخواست کی کہ ابا جان دعوت برکاتہم وہ اب 6162 نہیں ہے، 2 اور لگتا ہے شروع میں، کبھی آپ بتائیں کہ 616211 تو وہ 2 لگتا ہے شروع میں، تو یہ ایک نمبر ان کو ابھی یاد ہے، تو اس کے علاوہ نہ ان کے پاس فون ہے، اور ان کا بڑھاپا ہے، بیماری ہے، علالت ہے، ان کے پاس یا تو منزل اپنے قرآن پاک کی منزل ہے، یا سائڈ ٹیبل پر ان کے پاس کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تفاسیر ہیں، احادیث ہیں، مناجات ہیں، مناجات اور الحزب الاعظم، دلال الخیرات، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو انسان کی روحانی ترقی بڑھاتی ہیں، وہ ان کے سامنے ان کے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہیں۔ موبائل سے دل نہیں بہلا رہے ہو، وقت ضائع نہیں کر رہے، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس میں میرے لیے بھی سبق ہے، آپ کے لیے بھی سبق ہے، ہم بھی اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم بھی اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اور درسگاہوں میں بھی ایک عمر ہوتی ہے جوبن کے کام کرنے کی، اللہ نوجوان ہیں ان سے درخواست کروں گا بھائی زندگی اس پہ لگا دیں، جوانوں سے کہوں گا درمیان میں ہے وہ آگے بڑھیں، اور جو بظاہر ہمارے جیسے سمجھ رہے ہیں کہ اب 30 سال ہو گئے تھوڑا سا ذرا ریلیکس ہو جائیں، ہمارے سامنے بڑوں کی زندگی ہے، اور اللہ پاک ہمیں آخری سانس تک پوری جاں فشانی کے ساتھ جہد مسلسل کے ساتھ کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، سب سے بڑا مسئلہ رزق کا اور پیٹ کا ہے، مشترکہ مسئلہ ہے، مشترکہ مسئلہ ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، تقوی، اطاعت، فرما برداری اللہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف، اور پاک دامنی والی زندگی، اور قرآن پاک کثرت سے پڑھنے والا آدمی آپ کو کبھی فقیر محتاج نظر نہیں آئے گا۔ اور خاص طور پر یہ جو مدرسین حضرات ہیں، اپنے قرآن پاک کی فکر کریں، اپنے طلباء کی درسگاہوں کی فکر کریں، اور استقامت میں جو حضرت نے اصول آپ کو بتائے ہوں گے کہ استقامت میں کہاں بڑوں کے مشورے سے فیصلہ تبدیل کرنا ہے۔ استقامت نام اس چیز کا کہ فیصلہ تبدیل بھی کرنا ہے تو اپنی ذاتی مشکل اور ذاتی خواہش پہ نہیں، اپنی ذاتی مشکل اور ذاتی خواہش پہ نہیں، بلکہ بڑوں سے پوچھ پوچھ کے چلے تو پھر جا کے آدمی کام کرتا ہے۔ قرآن پاک کا مدرس ہو تو اللہ نے اہل قرآن کے رزق کو اتنا فراوانی سے رکھا ہے، کمی اس بات کی ہے کہ ہم جس چیز کو ٹارگٹ بنا لیتے کہ یہاں سے آنا ہے وہاں سے نہیں آتا۔ میرا تو 28-30 سال کا تجربہ، اور ہماری تو زندگی بتا رہی ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، آخر بشر ہیں، اس زمانے میں جی رہے ہیں، انسان خیال میں چلا تو زبان سے نہیں، خیال تو جاتا ہے نا، تو جہاں خیال گیا وہاں سے نہیں ملا۔ یہاں اہل قرآن کے لیے اللہ کا انعام ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے ایسے وقت میں آتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کاش کہ ہمارے مدرسین، ہم لوگ اپنی ساری صلاحیتیں قرآن پاک پہ لگا دیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے لیے، اللہ کے قرآن پاک پہ صرف کر دیں، اللہ کے خزانے آپ کے غلام بن جائیں گے۔ رزق ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک وقت مدرسین پہ ایسا آتا ہے، بظاہر تو تنخواہ نظر آ رہی ہوتی ہے، ادارے سے یہ تنخواہ ہے، اچھے اچھے قابل اور محنتی مدرس جو درسگاہوں سے وابستہ ہیں، تو پھر جو تنخواہیں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ پھر وہ اللہ کے راستے میں جا رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے تفصیلات جاؤں تو ایک بات بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا کہ ہمارے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم جب تک مدرس تھے اس وقت تک ان کی تنخواہ پہنچی تھی 6800 کچھ روپے تھی،
جس دن اہتمام کا قلمدان سنبھالا ہے، اہتمام ان کے اوپر آیا، بھائی جان ذرا گواہ ہیں اس چیز کے، اپنی ترقی ساری کی ساری وہاں بند کر دی ہے، اور آج بھی 6800 پہ کام کر رہے، 6800 پہ ہمارے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کام کر رہے ہیں۔ اور ایک وقت آیا جب زیادہ وہ احساس، تقویٰ اور جذبہ بڑھا، اپنے شیخ و مرشد حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں اپنی تنخواہ مدرسے میں لوٹانا چاہتا ہوں، تنخواہ بند کروانا چاہتا ہوں، تنخواہ میں نہیں لینا چاہتا۔ تو حضرت نے فرمایا، حکماً فرمایا تنخواہ لو، تاکہ آپ کے اندر احساس ذمہ داری، احساس ملازمت بیدار رہے، یہ عجب اور تکبر فخر نہ آئے کہ میں بغیر تنخواہ یہ کام کر رہا ہوں، بغیر تنخواہ یہ کام کر رہا ہوں۔ تو مجھے گزشتہ دنوں بتا رہے تھے باغ ولی مسجد کے دفتر مالیات والے، گزشتہ کئی سالوں سے، غالباً 8-10 سالوں سے حضرت نے تنخواہ وصول نہیں کی، وہ ویسے کی ویسی جمع ہوتی جا رہی ہے، لے بھی نہیں رہے۔ اور ہماری والدہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں صحت و عمر برکت عطا فرمائے، ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ فیض کی تیز رفتار ترقی کے اعتبار سے ہمارے والد صاحب آگے ہیں یا والدہ آگے ہیں، ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب تھائی لینڈ میں ایک ادارے میں 400 500 بچی ان کی شاگردہ پڑھا رہی ہیں، ہمارے والد صاحب کا فیض وہاں بعد میں جا رہا ہے، پہلے ہماری والدہ کا جا رہا ہے۔ پوری زندگی مدرسے سے ایک پیسے کی تنخواہ نہیں لی، اور آج بھی مدرسے کے بڑے بڑے مہمان، عام مہمان بھی، چائے ہے یا باہر سے مہمان آتے ہیں، ان کا کھانا جو ہے وہ ہماری والدہ اپنے گھر سے کھلاتی ہے۔ اس پہ ارباب اہتمام بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، محترم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری والدہ نے اس معاملے میں اتنی سختی کی ہے ہمارے پہ کہ مدرسے کے سارے استادوں کو ہمارے ابا جان اور ادارے کی طرف سے اصولی طور پر کھانا الاؤ ہے، کھانا لے سکتے ہیں، مراد لے سکتے ہیں، لیکن ہماری والدہ نے مدرسہ کا کھانا کبھی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہونے دیے۔ مدرسے کے مذبح خانے سے مہمانوں کے نام پہ ہمارے گھر میں کبھی گوشت داخل نہیں ہونے دیے، تنخواہ نہیں لی اور مذبح خانے سے گوشت نہیں آنے دی۔ کچھ دیر کے لیے ہم تقوی کو اختیار کر کے دیکھ تو لیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ مشکل آتی ہے، مہمان آتے ہیں، پریشانی آتی، اللہ راستہ بناتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دوسرا انعام کیا ہوتا ہے؟ پہلے مشکل سے نکالتے ہیں اور پھر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بے ربط سی کچھ باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، کچھ آپ کے چہرے دیکھ کے، جذبات دیکھ کے میں بھی کچھ زیادہ کچھ کہہ گیا ہوں، تو میں اللہ کے لیے آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ کوئی ایسی جملہ آپ کی شان عالی کے خلاف نکلا ہو، ہم نے جو بڑوں کو دیکھا، جو سنا، جس پہ ہم کوشش کر رہے چلیں، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔